قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا قريبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ پہلے کنز الایمان کی روشنی میں ترجمہ سماعت فرما لیں۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، تو جس کی طولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی طولیں ہلکی پڑیں وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی۔ یہ سورہ قاریہ کی میں نے تلاوت کی، اور یہ ترجمہ کنز الایمان کی روشنی میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ سورہ قاریہ جو ہے القاریہ، تو قاریہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کا جو نام ہے ان ناموں میں سے ایک نام ہے قیامت کا قاریہ بھی، اور یہاں پر اسی کی طرف نشانی اور اس کے ظہور جب قیامت آئے گی اسی کا یاد دلانے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کو یاد کرو۔ تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم آپ بخوبی سن چکے ہیں، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کسی نے ٹکڑا بھر سنی ہے، کسی نے پوری سنی ہے، کسی نے پڑھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا، اور آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ شہر دمشق میں مشرق کی جانب ایک مسجد کے مینار کے قریب میں آپ کا ظہور ہوگا، اور اس شان و شوکت کے ساتھ آپ کا ظہور ہوگا کہ آپ کا ایک بازو ایک فرشتے کے کندھے پر ہوگا اور دوسرا بازو دوسرے فرشتے کے کندھے پر ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کا ظہور، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے دھواں نکلے گا، اور وہ دھواں کیسے ہوگا؟ جیسے آج آسمان کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں بارش کے، تو ہمیں آسمان نظر نہیں آتا، ہم چاند دیکھنا چاہیں چاند دکھائی نہیں دیتا، ستارے دیکھنا چاہیں ستارے دکھائی نہیں دیتے، سورج پر بھی اس بادل کا غلبہ آ جاتا ہے۔ جب بارش کے بادل آتے ہیں تو دن ہو تو سورج بھی چھپ جاتا ہے۔ تو وہ دھواں صرف آسمان پر غالب نہیں آئے گا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دھواں جو ہے پوری روئے زمین پر غالب آ جائے گا، اور پورے روئے زمین کے لوگوں کو ڈھانپ لے گا، مگر اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس دھوئیں سے جو ایمان والے ہوں گے ان کو صرف اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کے نزلہ ہوگا اور زکام ہوگا، مگر جو کافر ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا ان پر ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں ایک مثال کے طور پر
کہ ان کے لیے تو بس سمجھ لو اتنی تکلیف ہوگی کہ ان کے جیسے موت کا وقت آ گیا ہے اور ان کی روح جو ہے وہ جسم سے نکل رہی ہے۔ علامہ روم نے فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک کاٹن کا کپڑا لو اور اس کو کانٹوں کے درخت پہ رکھ کر کے کھینچ دو، تو جس طرح سے کاٹن کے کپڑے کا ایک ایک ریشہ ریشہ الگ ہو جائے گا، اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ موت کی شدت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کافر ہوں گے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوگی اس دھوئیں سے کہ ان کے لیے بس سمجھ لو موت کا مرحلہ ہے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو صرف اور صرف اس دھوئیں سے جو ہے اتنا نقصان ہوگا کہ وہ ان کو جو ہے وہ نزلہ اور زکام ہوگا۔ اچھا، اس دھوئیں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یہ دھواں آسمان سے ظاہر ہوگا، پھر اس دھوئیں کو دیکھنے کے بعد لوگ چاہیں گے کہ ہم ایمان لا کر کے داخل اسلام ہو جائیں، مگر اس وقت ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، اس وقت ان کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا، اس کا نام ہوگا دابۃ الارض، اس جانور کا نام ہوگا، اور وہ جانور جب زمین سے نکلے گا تو دنیا میں رہنے والے انسانوں سے وہ کلام کرے گا کہ اللہ نے تمہیں اپنی روشن آیتیں بھیجی تھیں اور تم اس پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس جانور کے اس کلام کو سننے کے بعد سوچیں گے کہ اب ہم اسلام قبول کر دیں، مگر اللہ اس نشانی کے بعد بھی ان کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس نشانی کے ظہور کے بعد بھی اللہ ان کے اسلام کو، ان کے دین کو، ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول نہیں کرے گا، وہ کفر پر ہی رہیں گے اور کفر پر ہی مریں گے۔ اور ایک روایت آتی ہے دجال کی کہ ایک دجال ظاہر ہوگا، وہ دجال کرے گا کیا؟ وہ پوری دنیا میں گھومے گا، ٹہلے گا، مگر نہ تو وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو پائے گا، نہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو پائے گا، یہ اللہ کی طرف سے وہ داخل نہیں ہو پائے گا، اس کو یہ حیثیت، یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں داخل ہو جائے یا مکے میں داخل ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مدینہ کی سرحد کے قریب جا کر کے کھڑا ہوگا اور مدینے والوں کو آواز دے گا کہ آؤ دیکھو، مجھے دیکھو اور میرے جادوؤں کو دیکھو، میری کرامتوں کو دیکھو۔ تو مدینے میں جو سب سے زیادہ اس وقت متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا وہ مدینے کی سرحد سے باہر نکل کر کے آئے گا اس سے بات کرنے۔ اب اس کی ہیبت تو سب پہ طاری ہوگی کیونکہ وہ سب کو مار دے گا، جو اس کی خدائی کو نہیں قبول کرے گا وہ خدائی دعویٰ بھی کرے گا نا۔ تو وہ کہے گا اس شخص سے، اس نیک اور پرہیزگار شخص سے کہے گا اور مدینے والوں کو خطاب کر کے کہے گا کہ سنو، اگر میں اس کو مار کر کے پھر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے الہ مان لو گے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی مجھے اللہ مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا جائے گا، جو کمزور ایمان والے ہوں گے اور جو اس کے ساتھ کافر ہوں گے، اس کی جو جنگ اور اس کی جو لشکر ہوگی وہ سارے کافروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے بالکل ایسا کیجئے، تو وہ یہی کرے گا، اس شخص کو مارے گا اور پھر مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ تو جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا مجھے یقین ہو گیا، اور جو میرے حضور نے فرمایا تھے کہ تو دجال ہی ہے، تو دجال ہی رہے گا، تجھے میں خدا نہیں مان سکتا۔ تو وہ دجال کہے گا جب تو مجھے خدا نہیں مانے گا تو میں تجھے مار دوں گا، اور پھر وہ جب اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے گا تو اللہ کی جانب سے جو ہے اس کے جسم میں وہ طاقت اور وہ قوت آئے گی کہ جیسے جسم مانو تانبے اور لوہے کا بن گیا ہو، وہ سارے وار کرے گا مگر اس شخص کو مار نہیں پائے گا، اور وہ شخص مدینہ منورہ کی سرحد میں واپس چلا جائے گا۔ تو ایک نشانی تو یہ ہے دجال کے ظہور کی، اور ایک نشانی آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم جب
نازل ہوں گے تو اسی وقت سے وہ جو ہے جہاد کریں گے، اور جہاد کریں گے اسلام کے حق میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے روئے زمین پر اور جہاد کرتے رہیں گے، اور دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ماریں گے، اور امام مہدی ان کے ہم نوا ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ زمانہ ایک وقت میں پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا اور امام مہدی بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اور جہاد کرتے رہیں گے دین کے لیے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد، اور پھر 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد ان کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو میں اور عیسیٰ ابو بکر اور عمر فاروق کے درمیان سے اٹھوں گا۔ حضور کے روضے کے ایک جانب حضرت صدیق اکبر کی قبر انور ہے، اور حضور کے روضے کے دوسری جانب حضرت عمر فاروق اعظم کی قبر ہے۔ تو میدان محشر کے دن حضور فرماتے ہیں، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو ان کو بھی حضور کے روضے میں دفن کیا جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابو بکر اور عمر کے ہم نوا بن کر کے اٹھیں گے، ان کے ساتھ میں اٹھیں گے۔ یہ 4 لوگ ان قبروں سے اٹھیں گے ساتھ میں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کی، کہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وہ دیوار کو کھود کر کے توڑ کر کے جہاں ان کو ذوالقرنین نے بند کیا تھا۔ تو یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت ذوالقرنین۔ اور بعض لوگوں نے کہا بھی اور سوچا بھی، گمان بھی کیا، مگر مولا علی کا قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں حضرت ذوالقرنین، یہ نبی نہیں ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور یہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ اللہ نے 4 بادشاہوں کو ایسی حکومت عطا کی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ 2 مسلم بادشاہ ہیں، 2 کافر بادشاہ ہیں۔ مسلموں میں ایک حضرت ذوالقرنین ہیں اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافروں میں نمرود ہے اور بخت نصرہ ایک بادشاہ ہے، گزرا وہ تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا بادشاہ گزرے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، تو وہ ذات ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، جو قرب قیامت کے وقت جو ہے پیدا ہوں گے۔ تو ذوالقرنین جو ہے انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک دریائے حیات ہے، اس سے جو پانی پی لے اس کی زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ دونوں ساتھ میں نکلے اس دریائے حیات کی تلاش میں۔ تو یہ پہنچے مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے، یہ مغرب کی سمت پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ چشمہ ملا، وہ دریا ملا، مگر ذوالقرنین کو نہیں ملا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پانی بھی پیا، اور حضرت ذوالقرنین کو نہیں ملا، مگر جب یہ جہاں عین سورج ڈوبتا ہے مغرب میں، جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ وہ جانوروں کے چمڑوں کا جو ہے وہ لباس پہنے تھے، ان کے جسم پر اور کوئی لباس نہیں تھا، اور وہ ندیوں نالوں سے بہہ کر کے آنے والے مردوں کو کھاتے تھے اور جانوروں کو پکڑ کر کے کھاتے تھے، ان کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ کافر تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں نیک اور اچھی زندگی دے دی جائے گی، اور اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔
تو ان میں سے ایک طبقہ ایمان لے آیا، باقی نہیں لائے، تو جو ہے ان کو حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور جو طبقہ ایمان لایا ان کے لیے جو ہے وہ تمام آسانیاں اور آسائشیاں جو ہے وہ اکٹھا کر کے پھر آپ نے سفر کیا اسی چشمے کی تلاش میں۔ مغرب سے پھر سفر کیا، مشرق پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں میں نے ایسی ایک قوم دیکھی جو سورج نکلنے کا اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہاں وہ کون قوم تھی؟ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولادیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولادیں تھیں، اور یہ ان کا عمل کیا ہوتا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو یہ غار میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں کی کھو میں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب یہ نکل کر کے اپنے کام کاج کرتے تھے۔ تو ان میں بھی یہ حال تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ، تو ان میں جو ایمان لیا ہے وہ ٹھیک، جو نہیں ایمان لائے ان کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے جنگ کی اور ذوالقرنین سے ہار گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ مگر اس قبیلے کے ساتھ دقت یہ تھی کہ ان سے جو ہے وہ کسی آواز میں، کسی بھاشا میں بات نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کی جو لینگویج تھی وہ حضرت ذوالقرنین کے پلے نہیں پڑتی تھی، اور حضرت ذوالقرنین کی جو آواز، جو بولی تھی، جو لینگویج تھی وہ ان کے پلے نہیں پڑتی تھی، تو اشارے میں بات ہوتی تھی۔ تو اس جو قبیلہ جو بچ گیا، جو ایمان لے آیا، اس نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین ہم بہت پریشان ہیں۔ ایک قبیلہ ہے یاجوج اور ماجوج، وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ فراوانی کے وقت نکلتے ہیں جب ہمارے کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کھیتوں کو کھا جاتے ہیں، اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ جانوروں کو کھاتے ہیں، اور جب ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ ہم میں سے پکڑ کر کے انسانوں کو کھا لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، ہم آپ کو ساری چیزیں دیں گے، بس ان کے عذاب سے اور ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہیبت سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ کر دیجئے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سنو، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت دولت ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ جو ہے محنت اور مزدوری سے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ محنت اور مزدوری کے لیے راضی ہوئے۔ تو حضرت ذوالقرنین وہ جس پہاڑ کے درمیان سے آتے تھے یاجوج ماجوج، حضرت ذوالقرنین نے اس پہاڑ، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے بنیاد کھدوائی۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی گہری بنیاد تھی کہ زمین کا پانی نکل آیا، اور پھر وہاں جو ہے وہ دیوار بنائی گئی، اور دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا اس کے کنارے آگ سلگاؤ، اور جب وہ آگ سلگ گئی تو لوہا اور تانبا حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ اس دیوار پر جو ہے وہ پگھلا کر کے اس دیوار کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا۔ اب یاجوج ماجوج جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ یہ فیکٹ جگہ نہیں ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے، وہ پہاڑی کہاں ہے، لیکن قرآن کے حوالے کے مطابق وہ ہے مشرق میں ہی کہیں پر، جہاں سے سورج اگتا ہے، نکلتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور کھودنے کے بعد وہ اتنی دیوار توڑ لیتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے، اور جب انہیں سورج کی روشنی دکھائی دیتی ہے تو وہ سب پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور واپس جانے کے بعد کہتے ہیں چھوڑ دو، رہنے دو، اب آ کر کے کل کھودیں گے۔ تو جب وہ کل کہہ کر کے جاتے ہیں، اور جب دوسرے دن آتے ہیں اس دیوار کو آگے کے لیے کھودنے کے لیے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سے زیادہ اللہ نے دیوار آج اور مضبوط کر دی ہے۔ تو ان کا روز کا یہی عمل ہے۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ جب انہیں نکلنا ہوگا اور قرب قیامت ہوگا تو وہ دیوار کھود رہے ہوں گے، اور پھر جب انہیں سورج کی شعاعیں کرنیں نظر آئیں گی تو وہ کہیں گے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں چلو کل کھودتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہے گا چلو کل ہی کھودیں گے انشاءاللہ، اور جیسے ہی وہ کہے گا انشاءاللہ، اور دوسرے دن جب وہ پلٹ کر کے آئیں گے تو دیوار انہیں اتنی ہی کھدی ہوئی ملے گی، اور اتنی ہی کھدی ہوئی جب دیوار ملے گی تو وہ آ کر کے دیوار کو اور توڑیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور جب وہ باہر نکلیں گے تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، جتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں
ان سب کو لے کر کے تم کوہ طور پر چلے جاؤ، اور ایک ایسی قوم اس دنیا میں آنے والی ہے جس کا سامنا جو ہے وہ کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، اور تمام ساز و سامان لیں گے، کھانے پینے کا، پکانے کا، سب لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو یہ سارے کافروں کو مار کر کے کھانا شروع کر دیں گے۔ ملک شام سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک دریا ہے، دریائے تبریا، اس کا ذکر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی تو یہ پانی اس قدر سے پئیں گے کہ وہ دریا خشک ہو جائے گا، وہ سمندر خشک ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں سے یہ نکلیں گے دریا اور سمندر کو پیتے ہوئے چلے جائیں گے، تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جو پیچھے آ رہے ہوں گے انہی کی جماعت میں سے یاجوج ماجوج، وہ جب اس دریا پر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا یا ایسی خشک پڑی ہے۔ اتنی تعداد ہوگی ان کی، پوری روئے زمین پر یہ پھیلے ہوں گے اور سب کو مار کر کے کھا جائیں گے۔ پھر ادھر معاملہ کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے ان کے پاس اب کھانے پینے کا سامان ختم ہوگا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا اب تو بڑی دشواری ہو گئی، اب تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، اب اس فتنے سے جو ہے وہ ہمیں آزادی عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑے پیدا کرے گا، اور وہ کیڑے سے وہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ جب وہ مر کر کے ہلاک ہو جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی لاشیں اتنی نہیں ہوں گی کہ تم گن سکو یا دیکھ سکو، پوری روئے زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا جہاں ان کی لاشیں نہیں پڑی ہوں گی، اور چیٹی کے برابر بھی زمین پہ جگہ نہیں خالی ہوگی جہاں ان کی لاشیں نہیں پڑی ہوں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ان سے اتنی بدبو آئے گی اور اتنا گھنونا پن ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب مسلمانوں کو لے کر کے نیچے آئیں گے زمین پر تو عجیب کیفیت ہوگی۔ تو اللہ کے حکم سے پرندے آئیں گے، وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو کھا لیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھا کر کے لے جائیں گے، لیکن لاشیں چلی جائیں گی، زمین سے بدبو نہیں جائے گی۔ پھر اللہ ایک بارش عطا کرے گا، اس بارش میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو ہوگی، اور اللہ جو ہے وہ پوری روئے زمین کو جو ہے وہ دھلے گا، اور پوری روئے زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے انتقال کر جائیں گے، پھر لوگ جو ہے وہ قتل و غارت کے جو ہے وہ منظر میں پڑ جائیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ حکم کرے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت جب آئے گی تو ایمان والے بھی اس کی تکلیف و شدت کو سہیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک اتنی پاکیزہ ہوا چلائے گا دنیا میں کہ وہ ہوا ایمان والوں کے سروں سے لگتے ہوئے ان کے بغلوں تک لگے گی، اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان سب کی روحیں جو ہے اسی ہوا میں قبض ہو جائیں گی، وہ سب کے سب انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور قتل و غارت کا منظر، گناہ، زنا، یہ سارے گناہ جو ہے وہ عام ہو جائیں گے۔ پھر اللہ جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب سور پھونک دو، پھر سور پھونکی جائے گی۔ سور پھونکنے کے ساتھ فرشتے، انسان، حیوان، جنات سب جو ہے وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر ان سے کہے گا سور پھونکو۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب کے سب جو ہے وہ جب اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے تو سب کے سب اپنے آپ کو کہاں پائیں گے؟ میدان محشر میں۔ اور میدان محشر کے بعد کا اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ اسی میں فرمایا گیا ہے نا کہ آدمی ہوں گے جیسے پیلے پتنگے،
تو جہنم میں لوگ پتہ ہے کیسے گریں گے؟ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، اور کافروں کے اعمال ظاہر سی بات ہے ہلکے ہی ہوں گے۔ مومن کے ایمان ہے جو غالب آ جائیں گے انہیں جنت مل جائے گی، مگر کافروں کے ایمان جو ہے وہ ہلکے ہوں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جیسے شمع کو روشن کرو، کوئی چراغ جلاؤ، اور تم پتنگوں کو دیکھتے ہو کہ ایک کے بعد ایک اس میں جو ہے وہ جلتا ہے، گرتا ہے، مگر یہ پتنگوں کی محبت ہوتی ہے شمع سے، یہ پروانے کی محبت ہوتی ہے شمع سے، کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، دیکھتا ہے کہ میرا ایک بھائی اس شمع میں جل کر کے نستہ نابود ہو گیا، مگر پھر بھی وہ جو ہے شمع کا چکر کاٹنا نہیں چھوڑتا، وہ اس روشنی، اس لائٹ کے ارد گرد جو ہے وہ گھوما کرتا ہے، اور وہ بھی اسی میں مر جاتا ہے، پھر دوسرے بھی مر جاتے ہیں، سارے پتنگے جو ہے اسی شمع میں جل کر کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے انہی پتنگوں کی طرح حال ہوگا کہ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور پلسرات سے جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ کٹ کٹ کر کے، اور کافروں کو جو ہے وہ فرشتے دھکا دے دے کر کے انہی شعلوں میں جو ہے وہ ڈالیں گے، اسی آگ میں جو ہے وہ پتنگوں کی طرح جو ہے وہ گریں گے۔ اور پہاڑ پر ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ جو پہاڑ مضبوطی کے لیے مانا جاتا ہے، جس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں، اور قرآن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، روئی کو دھنک دھنا تو اس کا ریزہ ریزہ الگ ہو جاتا ہے، پہاڑ پر ایسی ہیبت طاری ہوگی۔ تو یہ حال ہوگا جو ہے وہ قیامت کا اور قیامت کے بعد کا۔ اسی لیے اس آیت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ان قیامت کی نشانیوں کو یاد کرو، اور یہ جان لو جن کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے تو نجات ہے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں پھر ان کے لیے جو ہے وہ گرفت ہے۔ آگے فرمایا، آخری آیت میں فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، اور وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں۔ نیچا دکھانے والی گود کون؟ وہی جہنم، جہاں نیچا دیکھیں گے، شرمشار ہوں گے، اس کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی، نارن حامیہ، ایک آگ شعلے مارتی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو بھی کچھ بیان ہوا گا اس میں کسی قسم کی عمدن صحون لفظی غلطیاں ہو گئی ہیں، مولا اسے اپنے فضل سے معاف فرما کر کے صحیح صحیح الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور قرآن کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ مولا ہم میں سے جن کے گھروں میں خیر و برکتیں نہیں ہیں، مولا قرآن کے فیوز و برکات سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما دے۔ مولا قرآن کے فیضان سے ہمارے گھروں میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ قرآن کے فیضان سے ہمارے حلال رزق میں مولا بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہمارے لیے حلال رزق کا انتظام فرما دے۔ مولا ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرما دے، ان کو ہر بیماری ہر تکلیف سے محفوظ فرما دے، اور مولا جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا اس قرآن کے فیضان کے صدقے میں، اس درس قرآن کے صدقے میں مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لب کی بات، نہ ہو مایوس تجھ سے کوئی امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔